اللہ الرحمن الرحیم وقد نعلم، اور البتہ تحقیق ہم خوب جانتے ہیں، انہم یقولون، کہ بے شک وہ لوگ کہتے ہیں، انما یعلمہ بشر، کہ بے شک سکھاتا ہے اس کو ایک آدمی، بشر آدمی کے لیے، لسان الذی یلحدون الیہ، جس کی طرف وہ نسبت کرتے ہیں، جس کی زبان کی طرف وہ نسبت کرتے ہیں، اعجمی، عجمی ہونے کی، وہذا لسان، اور یہ قرآن تو عربی مبین، عربی زبان کے اندر ہے۔ قرآن کریم کی اس آیت کے اندر اللہ رب العزت نے مشرکین کے ایک اعتراض کا ہی جواب دیا ہے، اور اعتراض کیا ہے کہ یہ جو مشرکین تھے، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو ہے ایک الزام لگایا کرتے تھے، اور وہ الزام یہ تھا کہ ملک روم کا ایک آدمی تھا، وہ پیشے کے اعتبار سے لوہار تھا، لوہے کا کام کرتا تھا، اور اس کا نام بھی آتا ہے کتابوں کے اندر، بلعام یا مقیس اس کا نام تھا۔ تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ ان سے باتیں بتاتے تو وہ بہت دل لگا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سنتا تھا۔ تو کبھی کبھار ایسا ہوتا تھا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس جا کر بیٹھ جایا کرتے تھے، اور وہ شخص جو تھا انجیل کا جاننے والا تھا، یعنی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی کتاب جو تھا اس کو جانتا تھا، تو وہ انجیل بھی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سناتا تھا کہ انجیل میں بھی اللہ نے یہ حکم نازل کیا، یہ حکم نازل کیا۔ تو جب کافروں نے دیکھا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس لوہار کے پاس جا کر بیٹھتے ہیں، تو کہنے لگے کہ یہ جو ہے نا، ہمیں لگتا ہے کہ یہ جو قرآن ہے نا، یعنی مسلمانوں کی جو کتاب ہے، تو یہ جو لوہار آدمی ہے یہی ان کو سکھاتا ہے، یعنی نبی کو یہی سکھاتا ہے، اور جو وہ سکھاتا ہے وہ آ کر کہہ دیتے ہیں کہ یہ کیا ہے، اللہ کا کلام ہے۔ تو اس الزام کے بارے میں اللہ نے قرآن کریم کے اندر جو ہے جواب دیا، اور جواب کس طرح دیا کہ یہ ایک شخص کے بارے میں ذکر کرتے ہیں جو کہ عجمی ہے۔ تو کیا عجمی اور عرب کون کے، جو لوگ عرب کے علاقوں میں رہتے تھے، عربی بولتے تھے، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود عربی تھے، اور آپ کا قبیلہ اور آپ کے جو ماننے والے تھے، آپ جس علاقے کے اندر جو ہے پیدا ہوئے، جس کی طرف آپ نبی بنا کر بھیجے گئے، وہ سارے کے سارے لوگ کیا تھے، عربی تھے، اور یہ شخص کون تھا، عجمی تھا۔ عجمی کہتے ہیں عرب کے علاوہ جتنے لوگ دنیا کی دوسری زبانیں بولتے ہیں ان کو عجمی کہتے ہیں، جو عربی نہیں بولتا وہ عجمی ہوتا ہے، جیسے ہم ہیں، ہماری زبان دوسری ہے تو ہم عجمی لوگ ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ جس کے بارے میں تم یہ کہتے ہو کہ وہ نبی کو قرآن سکھاتا ہے، وہ تو خود عجمی ہے، اور عجمی جو ہے ان کو تو عربی آتی ہی نہیں ہے، اتنی فصیح بلیغ، اتنی بہترین قسم کی عربی، جبکہ قرآن مجید تو پورا کا پورا جو ہے کیا ہے، عربی کے اندر ہے۔ لہٰذا کوئی بھی عجمی شخص یعنی جو عربی نہ ہو تو وہ قرآن کریم کو کیسے بنا سکتا ہے، کیسے قرآن کریم کی آیات کو جو ہے وہ خود سے لکھ سکتا ہے۔ اور قرآن کریم نے یہ چیلنج پورے قرآن میں 3 جگہ تقریباً دیا ہے کہ اگر تم اس قرآن کریم کو ایک انسانی کتاب سمجھتے ہو کہ یہ انسان کا کلام ہے، تو تم عرب لوگ بھی تو بہت اچھی عربی جانتے ہو، فصیح اور بلیغ عربی جانتے ہو، تو تم قرآن کریم کے مقابلے میں کوئی ایک سورت بنا کے لے آؤ۔ اگر تم سورت نہیں بنا سکتے تو ایک آیت ہی جو ہے کیا کر لو، لکھ کر لے آؤ۔ لیکن پوری تاریخ اسلامی کے اندر کسی مشرک نے، کسی غیر مسلم نے اللہ کے اس چیلنج کو قبول نہیں کیا کہ قرآن کریم کے مقابلے میں کوئی ایک آیت ہی جو ہے وہ کیا کر لے، بنا کر لے کر آ جائے۔ تو اس وجہ سے اللہ پاک نے فرمایا کہ یہ جو قرآن کریم کے اوپر جو اعتراضات کرتے ہیں اور جو لوگ اللہ کی آیتوں پر ایمان نہیں لے کر آتے، ان کے لیے قیامت کے دن دردناک عذاب ہوگا۔ ایک تو یہ کہ قرآن کو مانتے نہیں ہیں، دوسرے نمبر پر قرآن کے کو کتاب جھوٹی کتاب سمجھتے ہیں، اللہ کے نبی کو جھوٹا سمجھتے ہیں، خود اللہ کو بھی معاذ اللہ وہ جھوٹا سمجھتے ہیں، تو ان کے لیے کیا ہے، دردناک عذاب ہے، یہ جو ہے جہنم کے مستحق ہیں، اور خود یہ جھوٹے ہیں۔ اس لیے اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ نَعْلَمُ، وہی کہتے تھے کہ ہم جانتے ہیں،
अन्नहुम यक़ूलून, जो वो कहते हैं, यानी जो कुरान आता है ना हम जानते हैं कि कौन सिखाता है उनको, इन्नमा युअल्लिमुहु बशरुन, कि उनको सिखाता है एक इंसान, यहाँ से वही लोहार मुराद है। और अल्लाह ने फरमाया वो ये कहते थे लिसानुल्लज़ी युलहिदून इलैहि अअजमियुन, कि जिसकी तरफ वो निस्बत करते थे कि उसकी ज़ुबान अरबी अजमी है, अजमी ज़ुबान का बाशिंदा है। फिर अल्लाह ने फरमाया कि वहाज़ा लिसानुन अरबियुम मुबीन, कि ये कुरान तो अरबी ज़ुबान में है। तो एक अजमी जो है अरबी कैसे बना सकता है? और फरमाया इन्नल्लज़ीना, बेशक जो लोग ला युमिनूना, नहीं ईमान लाते भी आयातिल्लाही, अल्लाह की आयत पे, ला यहदीहिम, ला यहदीहिमुल्लाह, नहीं हिदायत देता अल्लाह उनको, वलहुम अज़ाबुन अलीम, और उनके वास्ते दर्दनाक अज़ाब है। तो ये जो है ईमान नहीं लाते, इसीलिए क्या है इनके वास्ते दुनिया के अंदर भी सजाएं हैं और आखिरत के अंदर भी जहन्नम का अज़ाब है। और फरमाया इन्नमा यफ्तरिल कज़िब, बेशक जो लोग झूठ बनाते हैं अल्लज़ीना ला युमिनून, और जो लोग ईमान नहीं लाते अल्लाह की आयत पर, अल्लाह की बातों पर, उलाइका हुमुल काज़िबून, वही लोग हैं झूठे। ये नबी को झूठा समझते हैं, लेकिन कुरान कहता है कि यही झूठे हैं। इसके बाद आगे फरमाया मन कफरा बिल्लाही, जिस शख्स ने इनकार किया अल्लाह का, मिन बादी ईमानिही, ईमान लाने के बाद, इल्ला, मगर, मन उक्रिहा, मगर जिस पर जबरदस्ती की गई, व क़ल्बुहु मुतमइन्नुम बिल ईमानी, और उसका दिल मुतमइन था ईमान के ऊपर, बरकरार था ईमान के ऊपर, वलाकिन मन शरह बिल कुफ्री सदरन, और लेकिन जिसका खोल दिया गया, जिसका दिल खोल दिया गया कुफ्र के लिए, उसने इनकार किया, व अलैहिम गज़बुम मिनल्लाहि, बस उनके ऊपर गुस्सा है अल्लाह का, व लहुम अज़ाबुन अज़ीम, और उनके वास्ते अज़ाब है बड़ा। इस आयत के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो है वो एक जो है एक ईमान का मसला भी बयान किया है, और ऐसे लोगों की कामयाबी और नाकामी की तरफ जो है इशारा किया है कि अगर कोई शख्स जो है कलमा कुफ्र कह दे मजबूर होकर, तो आया उसके लिए क्या हुक्म है। एक तो देखिए वो शख्स है ना जो मुसलमान था और उसने जानबूझकर जो है इस्लाम को छोड़ा और कुफ्र इख्तियार कर लिया, तो उस शख्स को इस्तिलाह में मुर्तद कहा जाता है। ठीक है, एक तो होता है काफिर, काफिर वो होता है जिसने इस्लाम कभी कबूल किया ही ना हो, वो काफिर है। जो हमेशा से ईमान जिसने कबूल किया उसे मुसलमान कहते हैं, जो पैदाइशी जैसे हम हैं अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान है। एक शख्स वो होता है जिसने इस्लाम कबूल कर लिया, चाहे वो पैदाइशी मुसलमान था, लेकिन इस्लाम को छोड़कर उसने दोबारा से किसी और मज़हब को इख्तियार कर लिया, तो ऐसे शख्स को मुर्तद कहते हैं। दायरा इस्लाम से बाहर निकल जाता है, वो भी काफिर होता है, लेकिन उसका नाम जो है मुर्तद होता है। और उसका हुक्म ये होता है कि इसको जो है इस्लाम की दावत दी जाए 3 दिन के अंदर। 3 दिन के अंदर अगर इस्लाम कबूल कर लेता है तो ठीक है, वरना इसको कत्ल कर दिया जाएगा। और अगर मर्द है तो कत्ल कर दिया जाएगा, और अगर औरत है जो मुर्तद हुई है इस्लाम को छोड़कर, तो उसको सारी जिंदगी के लिए कैद कर दिया जाएगा, यहाँ तक कि इसकी मौत आ जाए। हाँ, अगर ईमान कबूल कर ले तो छोड़ दिया जाएगा, वरना नहीं छोड़ा जाएगा उसको। देखिए आम काफिरों को इस तरह मारने का और कैद करने का हुक्म नहीं है, जो है ही काफिर, लेकिन जो इस्लाम को छोड़कर जो है वो क्या करता है, कुफ्र इख्तियार करता है, उसके लिए दीन इस्लाम के अंदर सख्त अहकाम आए हैं। अब ये जो आयत हैं ये सहाबा किराम के बारे में नाजिल हुई थी, वो सहाबा किराम जिनको और मुशरिकीन ने गिरफ्तार कर लिया था, ईमान कबूल कर लिया था जब भी सहाबा बन गए वो, लेकिन जो मुशरिकीन मक्का थे उन्होंने जो है उन सहाबा को गिरफ्तार कर लिया, और गिरफ्तार करने के बाद कहा कि या तो वो कुफ्र इख्तियार कर लें, या तो वो कुफ्र इख्तियार कर लें, वरना उनको जो है कत्ल कर दिया जाएगा, उनको कत्ल कर दिया जाएगा। उसके बारे में अल्लाह पाक ने कुरान करीम की इन आयत को जो है वो नाजिल फरमाया। जी जी, उन सहाबा किराम में हज़रत अम्मार
اور عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے والد حضرت یاسر، ان کی والدہ حضرت سمیہ اور حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت بلال، حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس طرح اور صحابہ کرام تھے۔ تو کفار نے جب ان کو گرفتار کیا تو کہنے لگے کہ جو ہے وہ اسلام کو چھوڑ دو اور کفر وانے ہمارا مذہب دوبارہ سے قبول کر لو۔ تو حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ان کی جو بیوی تھیں حضرت سمیہ، انہوں نے بالکل انکار کر دیا کہ ہم اسلام کو چھوڑ کر کفر اختیار نہیں کر سکتے۔ تو اس پر ان کفار نے حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا، اور جو حضرت سمیہ تھیں ان کے ساتھ یہ کیا کہ ان کو جو ہے کیا کیا، ان کے جسم کو 2 رسیوں سے باندھا گیا، اور 2 رسیوں کو 2 الگ الگ اونٹوں سے باندھا گیا، اور 2 اونٹوں کو 2 الگ الگ سمت میں دوڑا دیا گیا، یعنی ایک کو دائیں طرف ایک کو بائیں طرف۔ جب وہ اونٹ دوڑے تو حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے اور وہ شہید ہو گئے۔ یہ دونوں جو ہے کیا ہے، اسلام کی خاطر سب سے پہلے شہید ہوا۔ مردوں میں حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور عورتوں میں حضرت سمیہ ان کی بیوی۔ تو اسی طریقے سے اب تیسرے جو صحابی کی بات یہی ہے حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو انہوں نے بھی انکار کر دیا کہ میں کفریہ کلمہ نہیں بول سکتا، تو انہوں کو بھی جو ہے کیا کر لیا، انہیں شہید کر دیا۔ اس کے بعد جب حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، والدین تو شہید ہو گئے تھے، اب یہ بیٹے تھے ان کے، تو جب ان کو کہا کہ کلمہ کفر بولو، تو حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی جان کے خوف سے زبان سے کفر کا اقرار کر لیا، اسلام کو چھوڑ کر کفر کا اقرار کر لیا، مگر ان کا جو دل تھا نا وہ اندر سے مطمئن تھا کہ میرے دل کے اندر تو ایمان ہی ہے، دل سے ایمان نہیں نکلے گا، ایمان کے دل کے اندر ایمان ہی ہے، لیکن زبانی ظاہری طور پر انہوں نے کفریہ جو ہے وہ کلمہ بولا۔ تو اس بات کے اوپر مشرکین مکہ نے انہیں چھوڑ دیا۔ جب یہ رہا ہوئے تو رہا ہو کر سیدھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور بہت غمزدہ دے، اور پھر پورا واقعہ بتایا گیا کس طریقے سے مشرکین نے گرفتار کیا، والدین کو شہید کر دیا، حضرت خباب کو بھی شہید کر دیا، اور جو ہے اس طریقے سے مجھے انہوں نے یہ کہا تو میں نے جو ہے کفریہ کلمہ بولا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم کفریہ بات کر رہے تھے تو تمہارے دل کا کیا حال تھا؟ تو انہوں نے عرض کیا رسول اللہ، میرا دل تو ایمان کے اوپر جمع ہوا تھا۔ تو جب یہ بتایا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اب تمہارے اوپر اس کا کوئی وبال نہیں ہے، یعنی کہ تم مسلمان ہی ہو، تمہارے ظاہری طور پر کفریہ کلمہ بولنے سے جو ہے کیا ہے، تمہارے ایمان میں کوئی فرق نہیں آیا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فیصلے کی تصدیق میں قرآن کریم کی یہ آیات نازل ہو گئی کہ جو ایمان ہے، اس ایمان کے ہمارے جو ایمان ہے نا، اس ایمان کے یوں کہہ لیں کہ 2 اجزاء ہوتے ہیں۔ بخاری شریف کو اگر ہم پڑھنا شروع کریں تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے سب سے پہلے جو ہے بدء الوحی یعنی کہ وحی کے ابواب کو بیان کیا ہے، اس کے بعد کتاب الایمان کو بیان کیا ہے۔ تو ایمان کے یہ کہہ لیں 2 اجزاء ہوتے ہیں، 2 حصے ہوتے ہیں۔ ایک حصہ ہوتا ہے اقرار باللسان کہلاتا ہے، یعنی زبان سے اقرار کرنا، اور دوسرا حصہ کہلاتا ہے تصدیق بالقلب، دل کے اندر تصدیق کرنا۔ جب یہ 2 چیزیں ملتی ہیں، زبان سے اقرار اور دل سے تصدیق، تو جب کسی انسان کا ایمان مکمل ہوتا ہے۔ دیکھیے ہم الحمدللہ مسلمان ہیں، جب ہم زبان سے اقرار کرتے ہیں لا الہ الا اللہ، جب زبان سے پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ ہے زبان سے اقرار، زبان اقرار۔ اور تصدیق کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ ہمارے دل کے اندر یہ یقین ہے کہ اللہ ایک ہے، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے نبی ہیں، اسے کہتے ہیں تصدیق۔ اگر کوئی شخص زبان سے اقرار کرتا ہے کہ میں اللہ کو مانتا ہوں، نبی کو مانتا ہوں، لیکن دل کے اندر وہ نہیں مانتا، دل کے اندر یہی ہے کہ میں تو سچا نہیں سمجھتا معاذ اللہ اللہ کو اور نبی کو، تو زبان سے کلمہ پڑھ لینے کے باوجود بھی وہ شخص کیا رہے گا؟ مسلمان نہیں ہوگا، کافر ہی رہے گا۔
لیکن اگر کوئی شخص دل کے اندر یقین رکھتا ہے کہ اللہ ایک ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہیں، اگر اس نے زبان سے کسی وجہ سے اقرار نہیں بھی کیا، مثلا کوئی شخص گونگا ہے، بول ہی نہیں سکتا، یا کسی نے دل کے اندر تو جو ہے ایمان قبول کر لیا لیکن ڈر کی وجہ سے زبان سے اقرار نہیں کیا، تو وہ شخص مسلمان ہوگا۔ یہاں تیسری شکل ہے کہ اگر کوئی شخص مسلمان ہے، اس نے زبان سے بھی اقرار کر لیا اور دل کے اندر بھی جو ہے اس کے ایمان ہے، لیکن اس کے سامنے حالات ایسے پیش آ جاتے ہیں کہ کسی شخص کو جو ہے اتنا مجبور کر دیا جائے کہ اس کو کفریہ کلمہ کہنے پر جو ہے مجبور کر دیا جائے، ایسا کفریہ کام کروانا یا کفریہ بات کہلوانا اور اس کو مجبور کر دیا جائے، اور اگر کوئی شخص کسی کے مجبور کرنے کی وجہ سے اگر کفریہ بات کہتا ہے یا کفریہ کلمہ کام کرتا ہے، تو آیا وہ شخص جو ہے مسلمان رہے گا یا نہیں رہے گا، کافر رہے گا یا نہیں رہے گا؟ دیکھیے آج جس دور کے اندر، جس وقت کے اندر ہم جی رہے ہیں، اور یہ وقت جتنا تیزی کے ساتھ دجال کے زمانے کی طرف جا رہا ہے، دنیا کے حالات ایمانی اعتبار سے جو ہے بہت زیادہ خطرے میں پڑتے جا رہے ہیں، تو ہمیں یہ مسئلہ خصوصیت کے ساتھ پتہ ہونا چاہیے، کیونکہ جب دجال کا دور آئے گا دنیا کے اندر، بلکہ دجالی دور آ چکا ہے، خود دجال جب دنیا کے اندر آئے گا تو دجال جو ہے وہ ایمان کا سب سے بڑا دشمن ہوگا، کائنات انسانی کا سب سے بڑا فتنہ بھی دجال ہی ہے۔ تو آیا ایمان انسان کی کو بچانے کے لیے اگر کچھ کرنا پڑے یا اپنی جان کو بچانے کے لیے کچھ کرنا پڑے تو شریعت نے اسے کیا حکم دیا ہے؟ تو آسانی کے الفاظ میں سمجھ لیجئے کہ اگر کوئی مسلمان ہے، اس کو کسی نے قید کر لیا یا جو ہے اس کو کسی دشمن نے پکڑ لیا اور وہ اسے مجبور کرتا ہے کہ دین اسلام سے پھر جا، اور زبان سے کوئی بھی ایسا کلمہ کہے اور زبان سے کوئی بھی ایسی بات نکالے جس سے اس کا ایمان ختم ہونے کا خطرہ ہو، ٹھیک ہے، تو اس کو یہ دھمکی دی جائے اور اس کو کہ قتل کر دیا جائے گا یا اس کے جسم کا کوئی حصہ جو ہے کاٹ دیا جائے گا، تو پھر جو ہے ایسا کوئی کام کرنے پر جو ہے انسان کافر ہوگا یا نہیں ہوگا؟ ایسے کام دیکھیے کہاں سکتے ہیں، اگر کوئی مسلمان ہو دشمنوں کے ہاتھوں میں قید ہو جائے، کفار کے ہاتھوں میں قید ہو جائے، کفار کی جیلوں کے اندر قید ہو جائے، اور پھر وہ اس سے ایسا مطالبہ کریں کہ اپنی زبان سے جو ہے کفریہ کلمہ بول، اور جو ہے اس کو وہ کیا کریں کہ اس کو جان سے مارنے کی دھمکی بھی دیں یا اس کی زبان کو کاٹنے کی دھمکی دیں، آنکھیں نکالنے کی دھمکی دیں یا کچھ بھی، اور وہ شخص یہ جانتا ہے، یعنی جس کو مسلمان کو انہوں نے گرفتار کیا ہے وہ جانتا ہے کہ یہ شخص مجھے جو دھمکی دے رہے ہیں یہ اتنی طاقت رکھتے ہیں کہ یہ یا تو مجھے جان سے مار دیں گے یا میرے جسم کا کوئی حصہ کاٹ دیں گے، اور اس کو یہ یقین بھی ہے کہ اگر میں نے ان کی بات نہیں مانی تو یہ جو دھمکی دے رہے ہیں یہ ضرور ایسا ہی کریں گے، یا تو مجھے جان سے مار دیں گے یا میرے جسم کا کوئی حصہ جو ہے کیا کر دیں گے، کاٹ دیں گے۔ تو ایسی حالت میں، جبر کی حالت میں، اگر کوئی زبان سے کفریہ کلمہ کہہ دیتا ہے اپنی جان بچانے کے لیے، جبکہ دل کے اندر جو ہے اس کے کیا ہوتا ہے، ایمان ہوتا ہے، دل اسی پر ہوتا ہے کہ نہیں میں تو اللہ کو ہی ایک مانتا ہوں اور میرے دل کے اندر جو ہے اسلام ہے، یہ اس وقت میں مجبور ہوں، تو ان آیات کی روح سے اس شخص کا ایمان ختم نہیں ہوگا۔ ہاں اگر دل سے بھی ایمان نکل گیا، دل سے بھی اس نے اس کفریہ کلمے کی تصدیق کر دی، تو یقیناً اس کا ایمان جو ہے وہ کیا ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ تو دیکھیے بعض اوقات کفریہ کلمہ کہنے پر مجبور کر دیا جاتا ہے، بعض اوقات کفریہ کام کرنے پر مجبور کر دیا جاتا ہے۔ کفریہ کلمہ کہ مثلا کوئی شخص ہے وہ کہے کہ تو مرزا غلام احمد قادیانی کو نبی مانو، تو ایسے حالات کے اندر یا اللہ کا انکار کرو معاذ اللہ یا قرآن کا انکار کرو معاذ اللہ، ٹھیک ہے، تو ایسا یہ حکم ہے۔ اس کے علاوہ کفریہ کام میں کیا کیا آ سکتا ہے، مثلا بتوں کے آگے سجدہ کرو، بت کے آگے کیا کرو، سجدہ کرو، اور بت کے آگے سجدہ کرنا دیکھیں کیا ہے، کفر ہے، گناہ تو ہے ہی لیکن ساتھ میں کیا ہے، کفر ہے، تو اس قسم کے کاموں کے اندر جو ہے شریعت کا یہ حکم ہے۔ اب اگر
اس نے دل سے بھی اس کے اوپر رضامندی کا اظہار کر دیا تو اس کا ایمان اسی وقت جو ہے اس کے دل سے جو ہے وہ کیا ہو جائے گا، نکل جائے گا۔ اس لیے فرمایا من کفر باللہ، جس شخص نے انکار کیا اللہ کا من بعد ایمان ہی، ایمان لانے کے بعد، الا مگر، تو دیکھیں جس نے زبردستی نہیں کی گئی اور جس کو ویسے ہی اس نے ایمان کو چھوڑ دیا تو وہ کافر ہو گیا، مرتد ہو گیا۔ لیکن شریعت نے، ہمارے دین نے یہ گنجائش رکھی الا مگر من اکریہ، جس کو کے اوپر زبردستی کی گئی ہو، وقلبہ مطمئن بالایمان، اور اس کا دل برقرار ہے ایمان کے اوپر، تو وہ شخص کیا ہوگا، مومن ہی ہوگا۔ اور آگے فرماتی ہے کہ جس کے دل کے اندر کفر بیٹھ گیا فعلیہم غضب، ان کے اوپر اللہ کا غضب ہے اور ان کے واسطے دردناک عذاب ہے۔ اور آگے فرمایا ذالک بانہم، اور یہ اس واسطے استحب الحیات الدنیا، کہ انہوں نے عزیز رکھا دنیا کی زندگی کو علی الاخرتی، آخرت کے اوپر، وان اللہ، اور بے شک اللہ یہدی القوم الکافرین، بے شک نہیں ہدایت دیتا کافر قوم کو۔ اولئک الذین طبع اللہ علی قلوبہم، یہ وہی لوگ ہیں جن کے اوپر مہر لگا دی اللہ نے، جن کے قلوبہم دلوں پر، وسمعہم اور ان کے کانوں کے اوپر، وابصارہم اور ان کی آنکھوں کے اوپر، واولئک هم الغافلون، اور وہی لوگ ہیں غافل، بے ہوش۔ تو اللہ فرما رہے کہ اب کیا ہے کہ یہ کیوں ہے کہ انہوں نے اسلام کو چھوڑ کر کفر اختیار کیا۔ لیکن کتنے لوگ ہیں جو اسلام کو چھوڑ کر قادیانی ہو جاتے ہیں، تو اللہ نے فرمایا کہ یہ انسان اسلام کو چھوڑ کر کفر کیوں اختیار کرتا ہے، کہ انہوں نے دنیا کی زندگی کو آخرت کے مقابلے میں عزیز رکھا ہے، اور آخرت کے مقابلے میں عزیز رکھا کہ اگر آج کوئی جو ہے اپنے آپ کو قادیانی ظاہر کر دے، اور اپنے اس وقت پاکستان میں بھی بہت سے ایسے کیسز چل رہے ہیں کہ جو طالب علم ہیں فارن کنٹریز کے اندر جو ہے وہ پڑھنا چاہتے ہیں، باہر کی یونیورسٹیوں میں ایڈمیشن لینا چاہتے ہیں، تو اگر ان کے پاس اور کوئی جو ہے راستہ نہیں ہوتا تو وہ اپنے آپ کو فارمز کے اندر جو ہے قادیانی ڈکلیئر کر دیتے ہیں کہ جی ہم قادیانی ہیں، اور اس قادیانی ڈکلیئر کرنے کی بیس کے اوپر انہیں جو ہے فارن کنٹریز کے اندر، اسپیشلی یہ کینیڈا کے اندر، یو کے اندر جو ہے بڑی آسانی سے جو کیا ملتا ہے، ایک بہتر ویزا ملتا ہے۔ تو یہ ہے کہ دنیا کی زندگی کو آخرت کے مقابلے میں عزیز رکھنا، کہ جو لوگ قادیانی جاتے ہیں، اور پاکستان کے اندر ایسے بہت سے کیسز ہو رہے ہیں کہ جو مسلمان ہیں اور وہ ان کے بہکاوے میں آ کر قادیانی ہوتے ہیں، تو ان کو فارن فنڈنگ سے جو ہے بہت زیادہ سپورٹ کیا جاتا ہے، اور جب سپورٹ کیا جاتا ہے یہاں تک کہ باہر ممالک کی جو ہے ان کو نیشنلٹی دی جاتی ہے، اور اس کے بعد جو ہے ان کو بڑا ہی ایک لائف اسٹائل دیا جاتا ہے۔ یہ ہے دنیا کی زندگی کو آخرت کے مقابلے میں ترجیح دینا، کہ انہوں نے اپنے ایمان کو بیچ دیا دنیا کے بدلے میں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ یہ لوگ ہیں جن کو اللہ نے ہمیشہ ہمیشہ کے عذاب کے لیے جو ہے گرفتار کر لیا، اور اللہ نے فرمایا اولئک الذین، یہ وہ لوگ ہیں طبع اللہ علی قلوبہم، جن کے دلوں پر اللہ نے مہر لگا دی، اور یہ مہر کون سی ہے، مہر جباریت اللہ پاک نے لگا دی، کہ ایسا ان کے دل کو سخت کر دیا، وسمعہم، ان کے کانوں کو، ان کے دلوں کو پتھر کر دیا اللہ نے، کہ اب قرآن اثر نہیں کرے گا، ایمان اثر نہیں کرے گا، کچھ بھی اثر نہیں کرے گا، انہوں نے جو ہے اپنے دلوں کو بند کر لیا، آنکھوں نے حق دیکھنا چھوڑ دیا اور کانوں نے حق سننا چھوڑ دیا۔ اللہ نے فرمایا اولئک هم الغافلون، یہی لوگ ہیں غافل، آخرت سے غافل ہیں۔ لا جرم، ظاہر ہے، انہم فی الآخرتی، کہ بے شک یہی لوگ آخرت میں، ہم الخاسرون، خسارے والے ہیں، کہ ان کے خسارے کا جو ہے اندازہ ان کو نہیں ہے، جب قیامت آئے گی، جب موت آئے گی، ان کو اپنے خسارے کا جو ہے احساس ہوگا اور اندازہ ہوگا۔ پھر آگے فرمایا ثم ان ربک للذین ہاجروا، بے شک، پھر بے شک تیرا رب ان لوگوں پر کہ جنہوں نے ہجرت کی، من بعد ما فتنوا، اس کے بعد کہ جن کو آزمایا گیا، ہجرت کی انہوں نے اس کے بعد کہ مصیبت اٹھائی، ثم جاہدوا، پھر انہوں نے جہاد کیا،
वसबरु और वो सब्र किया, इन्ना रब्बका मिन बादिहा कि बेशक तेरा रब इसके बाद लगफूर रहीम बख्शने वाला है, मेहरबान है। अब पहले वाली आयत में उन लोगों का जिक्र था जिन्होंने इस्लाम कबूल करने के बाद जो है वो कुफ्र कबूल कर लिया, और यहाँ पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उन लोगों का जिक्र किया है कि जो पहले काफिर थे फिर उन्होंने ईमान कबूल कर लिया, यानी उसके उलट हैं। तो ऐसे लोग जिन्होंने कुफ्र से ईमान कबूल कर लिया जैसे कि सहाबा इकराम थे, और फिर इन्होंने ईमान के कबूल करने के बाद जो है वो क्या किया, अ, हिजरत की अल्लाह के रास्ते, जैसे कि सहाबा इकराम ने मक्का से मदीना की तरफ हिजरत की और फिर जिहाद किया, यानी मदीना मुनव्वरा के अंदर जाकर जिहाद किया, और फिर अल्लाह ने फरमाया कि वो अपने ईमान पर सारी जिंदगी कायम रहे, मरते दम तक अपने ईमान पर क्या रहे, कायम रहे। क्योंकि देखिए ईमान का लाना भी बड़ी बात है, लेकिन ईमान से इंसान को नफ़ा उस वक्त होगा जबकि वो ईमान को बचा कर ले जाए। अगर किसी ने दुनिया में ईमान तो कबूल कर लिया लेकिन वो अपने ईमान को बचा कर नहीं लेकर गया, काफिर हो गया, तो जाहिर है ईमान लाने का उसको कोई भी फायदा नहीं है। तो अल्लाह ने फरमाया कि उन्होंने अपने ईमान पर क्या रहे, काफिर, और अपने ईमान के ऊपर कायम रहे। तो अल्लाह फरमाते हैं कि आपका रब बड़ी मगफिरत करने वाला है। मगफिरत का मतलब क्या है कि इन्होंने हालत कुफ्र के अंदर जितने भी ज़्यादा गुनाह किए हों, अल्लाह ने उनके सारे जुर्मों को क्या कर दिया, माफ़ कर दिया। क्योंकि जब इंसान कुफ्र से इस्लाम में दाखिल होता है तो जितने भी बड़े गुनाह हों, हर बड़े से बड़ा गुनाह जो है इस्लाम लाने की वजह से क्या हो जाता है, मुआफ़ हो जाता है। और फिर अल्लाह ने फरमाया कि अल्लाह मगफिरत वाले हैं, बड़ी रहमतों वाले हैं। मगफिरत का मतलब तो यही है कि ईमान सालिहा की वजह से सारे के सारे जो है वो गुनाह माफ़ हो जाएंगे। और रहमत करने वाला है मतलब क्या है कि जब ये ईमान लाने के बाद नेक आमाल करेंगे तो अल्लाह पाक अपनी रहमत से उनको जन्नत में बड़े ऊंचे दर्जात अता करेंगे। कुफ्र से पहले जो है वो गुनाह माफ़ हो गए, यानी ईमान से गुनाह माफ़ हो गए और आमाल से जो है उनके दर्जात बुलंद हो गए। और फिर अल्लाह ने फरमाया यौमा ताती कुल्लु नफ्सिन, जिस दिन आएगा, कुल्लु नफ्सिन हर नफ्स, तो जादिलु अन नफ्सिहा, वो सवाल करता होगा अपनी तरफ से, व तुवफ़ा कुल्लु नफ्सिन, और पूरा मिलेगा हर किसी को, मा अमिलत, जो उसने कमाया, वहुम ला युज़लमून, और नहीं उस पर जुल्म किया जाएगा। कि अल्लाह फरमा रहे हैं कि क़यामत के दिन ये जो जज़ा होगी, सज़ा होगी, सज़ा किसकी, जो मुर्तद हुए और इस्लाम को छोड़कर कुफ्र कबूल किया, उनकी सज़ा, दुनिया में तो बड़े ऐश कर लेंगे वो, लेकिन अल्लाह ने फरमाया है कि आखिरत में सज़ा यकीनी है, बच नहीं सकते। और जज़ा के जिन्होंने कुफ्र को छोड़कर ईमान कबूल किया, अल्लाह दुनिया में भी उन्हें बरकतों की ज़िंदगी अता फरमाते हैं। जैसे पिछले इसबाक में देखिए हमने हयात तय्यबा का पढ़ा था, मैंने तफसील से बताया था कि हयात तय्यबा क्या होता है। अल्लाह हयात तय्यबा अपने नेक लोगों को अता फरमाते हैं। हर शख्स को, हर ईमान वाले को भी हयात तय्यबा अता नहीं होती, लेकिन ये जिन्होंने इस कुफ्र को छोड़कर ईमान कबूल किया तो अल्लाह इन्हें दुनिया में भी हयात तय्यबा अता करते हैं। और फिर आखिरत के लिए अल्लाह ने फरमाया कि इनको जो जज़ा मिलेगी, जज़ा और सज़ा का दिन अल्लाह ने आखिरत का रखा है। और इसके बाद फरमाया कि हर क़यामत के दिन हर शख्स अपनी तरफ से गुफ्तगू करेगा। क्या हर शख्स अपना सवाल जवाब करेगा, कोई दूसरा किसी की कोई मदद नहीं करेगा। ये वो कुरान करीम का मज़मून है जो हम पूरे कुरान में बहुत मरतबा पढ़ चुके हैं। और अल्लाह ने फरमाया कि हर शख्स को उसका पूरा बदला मिलेगा। पूरा बदले का मतलब क्या है कि जो इंसान दुनिया में जितने भी नेक अमाल करता है उसकी नेकियों के सवाब में कोई भी कमी नहीं होती। हाँ, अल्लाह की रहमत से उसकी नेकियों में इजाफा तो हो सकता है लेकिन कमी नहीं हो सकती। और गुनाह जो उसने किए थे, तो जितने गुनाह किए होंगे उन गुनाह में अल्लाह कोई सज़ा ज़्यादा नहीं करेंगे। देखिए दुनिया में इंसान जब किसी पर गुस्सा होता है ना, सज़ा देता है, तो कभी ऐसा भी होता है कि जुर्म से ज़्यादा सज़ा दे देता है। माँ है, बच्चे पर गुस्सा हो रही है, अब बच्चे ने की गलती थोड़ी थी, पिटाई ज़्यादा कर दी, बातें ज़्यादा सुना दी,
سختی زیادہ کر دی، بالکل ممکن ہے انسان سے، لیکن اللہ فرما رہے ہیں کہ میرا معاملہ ایسا ہے کہ جتنی نیکیاں ہوں گی اس سے ذرہ برابر بھی زیادہ سزا نہیں دوں گا۔ ہاں میری رحمت ایسی ہے کہ رحمت کی وجہ سے ان کی سزاؤں میں کمی تو ہو سکتی ہے، لیکن میرا انصاف ایسا ہے کہ ذرہ برابر بھی ظلم زیادہ نہیں کروں گا۔ تو اللہ یعنی کہ ایسے رب سے تمہارا واسطہ ہے، ایسے رب سے تمہیں جو ہے وہ جزا ملے گی اور سزا ملے گی۔ فرما دیا لا یظلمون، ظلم نہیں ہوگا، تم جیسا کر کے لے کر آؤ گے ویسا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ اور آگے فرمایا وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً، اور مثال بیان کی اللہ نے مثال ایک بستی کی، کانت آمینتاً، کہ تھی وہ چین والی، آمینتاً امن والی، مطمئنتاً چین اور امن والی، یاتیہا رزقہا چلی آتی تھی اس کو روزی، رغدن فراغت کی، من کل مکان ہر طرف سے، فکفرت پھر انہوں نے ناشکری کی، کفر کیا، بِأَنْعُمِ اللہ اللہ کے احسانوں کا، پھر انہوں نے انکار کیا، ناشکری کی اللہ کے احسانوں کی، فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ پھر چکھایا اللہ نے ان کو تنگی کا لباس، والخوف اور خوف کا لباس، بما كانوا یصنعون اس کے بدلے جو کچھ وہ کرتے تھے۔ اور آگے فرمایا وَلَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ اور البتہ تحقیق آ پہنچا تھا ان کے پاس رسول ان میں سے، فَكَذَّبُوهُ پھر اس کو جھٹلایا، فَأَخَذَهُمْ پھر اس کو پکڑ لیا عذاب میں، وَهُمْ ظَالِمُونَ اور وہ گناہ گار تھے۔ اب یہاں پر اللہ نے کس بستی کا جو ہے وہ ذکر کیا ہے کہ اللہ ایک بستی کی بیان کر رہے ہیں بات، تو اکثر مفسرین نے فرمایا ہے کہ یہ مکہ المکرمہ ہے، یہاں جو بستی ہے وہ مکہ المکرمہ ہے، کہ اللہ نے فرمایا کہ ایک بستی تھی کانت آمنتن مطمئنہ، کہ بڑا اس میں چین تھا، امن تھا، سکون تھا، اور اس کے اندر بڑی رزق کی فراوانی تھی، یا اتیہا رزقہا کہ اس رغدن فراخت کی روزی تھی، من کل مکان ہر جگہ سے۔ تو یہ جو مشرکین مکہ تھے یا کفار مکہ تھے، مکہ میں رہتے تھے، لیکن اللہ نے جو ہے نا ان کو بڑا امن اور چین جو ہے وہ عطا کیا تھا، اور دوسرے نمبر پر ان کا جو کاروبار تھا یہ کبھی شام کی طرف سفر کرتے، کبھی جو ہے ملک یمن کی طرف سفر کرتے، لیکن جو ہے پھر کیا کیا کہ تھے تو کافر ہی۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لے آئے اور آپ علیہ السلام نے نبوت کا اعلان کیا، دعوت دی، تو ان میں سے اکثریت نے ایمان قبول نہیں کیا، تو پھر اللہ پاک نے کیا کیا، ان کو سزا دی، اور سزا کیا دی کہ 7 سال تک ان کے اوپر قحط آ گیا، اور یہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لے گئے، پھر اللہ نے ان کو سزا دی یہاں پر کہ 7 سال تک ان پر قحط آ گیا، اتنا قحط، بارشیں ہونا بند ہو گئی، اناج جو ہے وہ اگنا ختم ہو گیا، اور کھانے پینے کی چیزیں ختم ہو گئی، حتیٰ کہ یہ جو مردار جو جانور تھے، کتے تھے، اور انسانوں کی جو گندگی تھی، جانوروں کی جو غلاظت اور گند ہوتا ہے وہ کھانے پر مجبور ہو گئے۔ اللہ نے ان کو اتنا بھوک سے محتاج کر دیا کہ یہ مردار جانور ہیں اور غلاظتیں کھانے لگے، اور پھر مسلمانوں کا خوف ان کے اوپر طاری ہو گیا، کیونکہ مسلمان اس وقت کہاں تھے؟ مدینہ طیبہ کے اندر تھے۔ جب یہ حالت ہو گئی ان مشرکین کی، تو مشرکین مکہ کے جو بڑے بڑے سردار تھے انہوں نے اللہ کے نبی سے ایک درخواست کی، کہنے لگے کہ اے محمد، یہ جو ہم نافرمانی کرتے ہیں تو یہ تو مرد کرتے ہیں، عورتیں اور بچے تو بے قصور ہیں، تو آپ ہماری کچھ مدد کیجیے۔ تو اس پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ طیبہ سے ان کے لیے کھانے پینے کا کچھ سامان بھجوایا، اور جو ابو سفیان جو تھے اس وقت تک وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے، ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے وہ جو ہے رشتے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے سسر تھے، تو یہ فتح مکہ کے موقع پر جو ہے انہوں نے اسلام قبول کیا، اس وقت تک یہ بھی جب قحط آیا تھا تو کافر تھے، تو انہوں نے اسی حالت کفر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ اے محمد، آپ تو صلہ رحمی کی ترغیب دیتے ہیں کہ رشتہ داروں سے صلہ رحمی کی جائے، کیونکہ مکہ میں
رشتہ داریاں تو تھیں صحابہ کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور کہنے لگے کہ آپ تو درگزر کی جو ہے تعلیم دیتے ہیں، کہ معاف کرنے کی تعلیم دیتے ہیں، اے محمد آپ ہم سے صلہ رحمی کیجیے، آپ درگزر کیجیے ہماری غلطیوں سے، آپ کی قوم ہلاک ہو جائے گی، کیونکہ مکہ میں تو آپ ہی کی قوم اور برادری تھی، تو کہنے لگے آپ کی قوم ہلاک ہو جائے گی، آپ اللہ سے دعا کیجیے کہ یہ قحط اللہ سے کیا ہو جائے، ہم سے دور ہو جائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے کہنے پر اللہ سے دعا کی، اور اللہ نے جو ہے کیا کر دی، مکہ سے قحط ختم کر دیا۔ تو یہاں پر اللہ نے فرمایا کہ یہ اتنی جو ہے خوشحال بستی تھی، اور ہم نے ان کو یہ جو سزا دی ہے، یہ کفر کی اور ناشکری کی وجہ سے جو ہے ان کو کیا دی، سزا دی۔ پھر فرمایا فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ، کہ اللہ نے انہیں بھوک کا اور خوف کا لباس پہنایا۔ اب اللہ نے بھوک اور خوف کو لباس کے ساتھ جو ہے تعبیر کیا ہے کہ بھوک کا لباس پہنایا اور چکھایا، اس کا کیا مطلب ہے؟